السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے جو آج کا سلو ہے نا، وہ ہے دعائیں۔ ٹھیک ہے، چند دعائیں ہیں، ہم ان کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ سلو ہے آج۔ یہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات میں جو منقول ہے نا کہ فلاں جگہ پر اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ دعا پڑھے، اور اگر یہ کام کرنا ہے تو یہ دعا پڑھے، تو ان میں ان دعاؤں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کام بخوبی اور بحفاظت کے ساتھ اس کام کو سر انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ان دعاؤں کی برکت تو یہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی روایت میں یہ بات ہے کہ جو بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے یا واش روم میں جاتا ہے تو یہ فلاں دعا کو جو ہے نا وہ بیت الخلاء یا واش روم سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے۔ تو ان کی وجہ کیا ہے کہ یہ دعائیں جو ہے نا جو روایت میں منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ان دعاؤں کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بحفاظت اس جگہ کو لے جاتا ہے اور واپس بھی لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے واش روم ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو جنات ہے یا جتنی بھی، تو یہ سارے جنات وغیرہ یہ گندی چیزوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو واش روم بیت الخلاء بھی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر یہ جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیت الخلاء واش روم میں جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ وہ یہ دعا پڑھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو پھر وہاں پر جتنی بھی جنات وغیرہ جو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی دعائیں ہیں، چند دعائیں ہیں، وہ ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہمارا جو یہ سلو ہے آج کھانے کے آداب اور دعائیں، کہ کھانا کو کس طرح کھانا چاہیے اور کن دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اگر پہلے دعاؤں کو بھول جائے تو پھر بعد میں کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کھانے کے آداب تو بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ پھر کلاس میں بھی آپ لوگوں کو طریقہ بھی سکھا دوں گا۔ یہاں پر ویڈیو پر طریقہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن پریکٹیکلی پھر کلاس میں بتاؤں گا کہ کھانے کے لیے زمین پر بیٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، زمین پر بیٹھنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کھانا کھانا چاہیے، بہت سے آداب ہے کھانے کی، اور کھانے کے اور بہت سے دعائیں بھی آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم پہلا جب کھانا شروع کرنے سے پہلے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں نے آداب بتایا کہ ہاتھوں کو دھونا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پھر بسم اللہ کس طرح پڑھنا چاہیے، بیٹھنا کس طرح بیٹھیں گے کھانے کے لیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں گے، اس طرح اپنے سامنے سے کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، دوسروں کا خیال رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے جب ہم کھانا شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بسم اللہ کی 3 طریقے ہیں، ہم بسم اللہ 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے،
میں نے بتایا کہ 3 طریقوں سے آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے کہ سارے بسم اللہ کو مکمل پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ صرف ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے یہ پڑھ لیا دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا طریقہ جو ہے نا وہ ہے بسم اللہ و برکت اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں طریقے سے کھانا کھانے، جب کوئی بچہ کوئی انسان جو بھی ہو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے اور سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ و برکت اللہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی بچہ کوئی بھی اگر ان تینوں طریقوں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے اور یہ بسم اللہ پڑھ لے تو تینوں طریقے ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بسم اللہ تو پڑھ لیا، اب کھانا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا۔ کھانا اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور کھانا شروع کر لی، ٹھیک ہے، تو اور درمیان میں پھر یاد آ جائے کہ یار میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اب کھانا کھا لیا، درمیان میں یاد آ گیا، کچھ وقت کھانا کھا لیا، پھر یاد آ گیا ابھی کھانا شروع ہے، تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کھانے کے درمیان جو ہے نا، کھانے کے درمیان